السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا عبدالعزیز ایاز لودھی۔ احباب، آپ دیکھ رہے ہیں ایزی لائف۔ دوستوں، بہت سارے لوگ جو ہیں تعویذات کو مانتے ہیں، تعویذ لیتے ہیں، اور بہت سے لوگ تعویذ دیتے بھی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو شکایت بھی ہے تعویذات سے یا تعویذات دینے والے، جسے ہم عامل کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم آئے روز میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جعلی پیروں کو، جعلی تعویذات دینے والوں کو، عاملوں کو میڈیا نے دکھایا ہوتا ہے۔ اب اس کام کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی سارے تعویذ دینے والے، سارے پیر جعلی ہیں، یا کوئی حقیقت بھی ہے؟ کیا ہمیں تعویذ لینے چاہیے یا نہیں لینے چاہیے؟ عاملوں کے پاس جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ اگر جانا چاہیے تو کون سے عاملوں کے پاس جانا چاہیے؟ ہمیں کیسے پتہ لگے کہ کون سا عامل فراڈی ہے، کون سا ایک نمبر ہے؟ اس طرح کی معلومات جاننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں، ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ایک عامل جن کا تعلق بھاولپور سے ہے، اپنا نام وسیم بتاتے ہیں، اور ایک عرصے سے وہ تعویذات کی فیلڈ میں ہیں، اور انہیں اپنے اوپر مکمل بھروسہ ہے، مکمل اعتماد ہے۔ ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کو کھنگالتے ہیں کہ کیا یہ تعویذات والی فیلڈ جو ہے، اس میں کچھ حقیقت بھی ہے یا صرف دھوکہ بازی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم عامل کو اپنے اسٹوڈیو میں بلائیں، ان سے بات چیت کریں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک، اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیے، اور آپ کے مزید اس عامل محمد وسیم سے کوئی سوالات ہیں تو آپ یہ اپنے سوال ہمیں کمنٹ میں بتائیے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، ہماری پوری ٹیم کی جانب سے کوشش ہوگی کہ اگر ان کو عوام رسپانس دیتی ہے، یہ ہمارا فائدہ کرتا ہے، عوام کا کوئی فائدہ سوچتا ہے، تو ہم مزید ایک بار پھر اسے اپنے اسٹوڈیو میں بلائیں گے۔ آئیے بلا تاخیر ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو موسٹ ویلکم کرتا ہوں ہمارے اسٹوڈیو میں۔ آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ آپ اپنا نام ارشاد فرمائیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ، آپ نے یہ موقع دیا۔ اور میرا نام محمد وسیم ہے، محمد وسیم قادری سے لوگ مجھے پہچانتے ہیں، اور بہاولپور سے میرا تعلق ہے، بہاولپور مین شہر سے۔ اور یہ جو انبیاتی فیلڈ ہے، اس سے میرا گہرا تعلق ہے۔ الحمدللہ 2 سے 3 سال ہو گئے ہیں، تجربہ بھی ہے میرا، کافی لوگوں نے علاج معالجہ بھی کرایا ہے۔ الحمدللہ کافی اچھا کام چل رہا ہے، لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے، اور لوگ جو ہے وہ شفا یاب ہو رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ نماز کی پابندی بھی ہو رہی ہے ان کی، کیونکہ جو بھی ہم عمل وغیرہ دیتے ہیں تو پھر وہ ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتے ہیں، ان کو تاکید کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے بھی بعض جو ہے وہ احباب رکھتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ اس فیلڈ سے ہم وابستہ ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزا خیر دے۔ آمین۔ اچھا، یہ بتائیے گا وسیم بھائی کہ دم درود کی جو صحیح حیثیت ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہم احباب میں مختصر بات کریں گے، وہ یہ کہ یہ دم درود کی شرعی حیثیت اگر جاننا چاہیں تو یہ دم درود کرنا جائز ہے، کیونکہ دم درود کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن پاک کی آیات پڑھتے ہیں، تو قرآن پاک کی آیات پڑھنا کیا ہے؟ ثواب کا کام ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر خود ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، کہ یہ قرآن پاک شفا ہے۔ جب ہم یہ قرآن پاک خود شفا ہے، جب ہم کسی آیت کو پڑھ کے کسی پہ دم کریں گے، وہ بھی الحمدللہ قرآن پاک کی برکت سے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسا دم درود ہو کہ جس میں شرک کلمات ہو تو وہ جائز نہیں ہے، بالکل قرآن کے ذریعے ہو تو بالکل جائز ہے۔ اچھا، ہمیں یہ بتائیے وسیم بھائی، یہ دم وغیرہ کہتے ہیں عاملین یا پیران الزام دم کہتے ہیں، تو اس سے کچھ پیسے بھی لیتے ہیں، کیا یہ لینا بھی جائز ہے؟ دیکھیں، پیسے جو لیے جاتے ہیں نا، وہ اللہ کے کلام کے نہیں لیے جاتے ہیں، صحیح۔ اللہ کے کلام کے نہیں لیے جاتے ہیں۔ اب کسی کا علاج معالجہ کرتے ہیں تو کسی کے جادو کی مثال کے طور پر کاٹ کرنے 3 گھنٹے 4 گھنٹے پڑھائی کرنی پڑتی ہے، بعض دفعہ 11 دن تک پڑھائی کرنی پڑتی ہے، راتوں کو جا کے بعض تو ریاضت کرتے ہیں، تو اپنی محنت کے پیسے لیتے ہیں، جو اپنا ٹائم دے رہے ہوتے ہیں اپنا، اس ٹائم کی یہ فیس ہوتی ہے، اللہ کے کلام کی کوئی فیس نہیں ہوتی۔ تو اس کے اندر اب دیکھیں نا، اگر پیسے نہ لیں، پورے دن ہم لوگوں کے علاج معالجے کرتے رہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں، گھر باہر ہیں، ایسا تو نہیں ہم پورے دن لوگوں کے علاج معالجے کریں اور شام کو کٹورے لے کر روڈ پہ آ کے کھڑے ہو جائیں مانگنے کے لیے۔
الحمدللہ ہمارے بچے انسان کے بچے ہیں، کوئی سانپ کے بچے تو نہیں ہیں جو مٹی چاٹ کر گزارا کر لیں گے، ہم ہوا کھا کے گزارا کر لیں گے. پیڑ تو ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو ہم اللہ کے کلام کے پیسے نہیں لیتے، اپنی فیس لیتے ہیں، وہ بھی حیثیت کے اعتبار سے لیتے ہیں. کوئی بندہ صاحب حیثیت ہے اس سے لیتے ہیں، غریب بندہ ہو تو الٹی ہم اس کی خدمت بھی کر دیتے ہیں، اس کو مزید ہم دے بھی دیتے ہیں. تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے لینے کے اندر، اگر اپنے ٹائم کی فیس لی جا رہی ہے تو. ٹھیک ہو گیا. وسیم بھائی یہ بتائیے کہ ہر بندہ پیر بابا بن کے بیٹھا ہے اور دکان بنا کر بیٹھا ہے. اب ایک نیچرل بندہ، ایک عام سا بندہ، اسے کیسے پتہ چلے کہ یہ دکانداری ہے یا میرا کام ریئل ہوگا؟ یہ کیسے پتہ چلے؟ ایک پہچان کیا ہے؟ آپ نے بہت اچھے سوال کیا. آپ دیکھیں نا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ واقعی ہر بندہ دکانداری بنا کر بیٹھا ہوا ہے. یوٹیوب پر آپ دیکھیں، سوشل میڈیا پر عاملوں سے بھرا ہوا ہے، بھرمار ہے. کافی علاقوں میں کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور توحید اٹھا کے کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. دیکھیں ہمیں ایسا پتہ چلے گا کہ ایک بندہ نماز کا پابند ہے، روزے کا پابند ہے، داڑھی رکھی ہوئی، شریعت کے مطابق کام کر رہا ہے اور اللہ کے کلام کے ساتھ علاج معالجہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ ہم اعتبار کریں، اس سے ہم جو ہے وہ لیں. اگر ہمیں خود پتہ ہے کسی کو کالے رنگ کا جادو کرتے ہیں، لوگ پہنچ جاتے ہیں، ان کے پاس بھی پہنچ جاتے ہیں، پتہ ہونے کے باوجود ہم جو ہے وہ پھر پتہ لگ جائیں یہ بندہ غلط کام کرتے، اس کے بعد بالکل ہمیں نہیں جانا چاہیے. دیکھا کوئی لوگ اس کے باوجود بھی چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا جو مسئلہ حل ہونا چاہیے جہاں سے مرضی ہو. ایسا نہیں ہوتا. اللہ کے کلام ہی سے جو نوری علم ہوتا ہے اس کے ذریعے مسائل حل ہوتے ہیں. اور میرا اگلا سوال آپ سے ہے کہ بعض لوگ جو ہے، عامل جو ہیں، اگر ہم ان کے پاس جائیں تو پھر ہمیں وہ بہت سارے شعبے دکھاتے ہیں، جسے میں کہوں گا شعبہ ہی کہوں گا میں، کہ وہ لیموں کو کاٹیں گے اس کے اندر خون نکلے گا. صحیح. اور اسی طرح وہ انڈے کو توڑیں گے تو ان کے اندر سوئیاں نکلتی ہیں انڈے کے اندر سے. انڈے کے اندر سے. کیا اس کی حقیقت ہے؟ کیا یہ کوئی حقیقت ہوتی ہے یا پھر بناوٹ ہے اس میں؟ کیا ہے؟ دیکھیں یہ صرف ڈرامہ بازی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس کے اندر دیکھیں نا، لیمو وغیرہ پہلے انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوتے ہیں. کوئی مریض آتا ہے تو لیمو جو رکھے ہوتے ہیں اس کے اندر انہوں نے ٹیکے لگائے ہوتے ہیں، انجیکشن لگائے ہوتے ہیں خون کے. اچھا. ہاں جی، اس کے اندر انجیکشن لگائے ہوتے ہیں خون کے. جب کوئی مریض آتا ہے تو وہ اپنے علاج معالجہ جب کرانے کی کوشش کرتا ہے، پوچھتا ہے مجھے کیا مرض ہے، وہ اب لیمو لے کر پڑھائی کرتے ہیں، اس کے سر کے اوپر سے وار کے پھر کاٹتے ہیں، اب اندر خون نکلتا ہے. خون کون سا؟ وہ جو انجیکشن والا لگایا وہ والا خون نکلتا ہے. اب لوگوں کو تو نہیں پتا، وہ کہتے ہیں یہ دیکھو جو خون نکل رہا ہے. عوام بھی بیوقوف بن جاتی ہے پھر آگے سے. اسی طرح انڈا جو ہے، وہ انڈے کو جب وہ سرکے کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، اس کے اندر سوئیاں ڈال دی جاتی ہیں. بعد میں پھر وہ انڈا جب اپنی حیثیت پہ آتا ہے، اصلی صورت میں آتا ہے، تو وہ سوئیاں اس کے اندر ہوتی ہیں. اسی طرح سر کے اوپر سے وار کے اس کو توڑتے ہیں، وہی سوئیاں جو پہلے سرکے کے اندر انڈے کو ڈال کر وہ سوئیاں لگائی تھی، وہی والی سوئیاں نکلتی ہیں. کوئی حقیقت نہیں ہے، ڈرامہ بازی ہے ساری. ہمارے پروگرام کا مقصد بھی ہے لوگوں کو آگاہ کیا جائے ایسے 2 نمبر کاموں سے. یہ 2 نمبر ہی ہے. اچھا، آپ ہمارے اسٹوڈیو کے تھرو عوام کو کیا میسج دینا چاہیں کہ کیا وہ ایسے عمل کے پاس جائیں یا نہ جائیں؟ دیکھیں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایسے عاملوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، ڈرامہ بازیاں کرتے ہیں، یہ ساری ڈرامہ بازی ہیں. ٹھیک ہے، عوام اس سے آگاہ نہیں ہے. ہم چاہ رہے ہیں ہم عوام کو جتنا ہو سکے جو ہے وہ آگاہ کریں. ایسے عاملوں کے پاس نہ جائیں جو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں، جو قرآن و حدیث سے علاج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انہی کے پاس جائیں. نہ یہ جو بڑے بڑے عامل جو ہے دکانداری کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، عجیب و غریب قسم کے جو ہے نا وہ معاملات کرتے ہیں. میں آن لائن بتا نہیں سکتا آپ کو کہ جو کچھ خرافات ہوتی ہیں جو ہمارے میڈیا والے جس سے پکڑتے ہیں لوگوں کو، تو ایسی حیثیت ہے. لوگوں کو سوچ سمجھ کے جانا چاہیے. ہمیں ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے کون سی اچھی ہے کون سی بری ہے. تو اس صحیح ہے، ہم دنیاوی معاملات میں ہر چیز کا ہمیں پتہ ہے. کون سی دکان سے جو ہے وہ کپڑے اچھے سلائی ہوتے ہیں، کون سی دکان سے سلائی صحیح نہیں لگتی، ہمیں پتہ ہے. تو اس فیلڈ کے اندر بھی ہم اسلامی فیلڈ میں آگے بالکل بیوقوف بن جائیں گے. ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا جی کون 2 نمبر کون 1 نمبر. جو بندہ روٹی کھاتا ہے اس کو ہر چیز کی سمجھ ہوتی ہے. نہیں پتہ تو آپ پہلے تحقیق کریں. باقی جو جائز کام ہو قرآن حدیث کے ذریعے کام کرتا ہوں وہیں سے علاج بن. بالکل. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس فیلڈ میں نے بھی دیکھا ہے اور احباب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے عامل جو ہیں وہ پاگل ہو جاتے ہیں اور بہت ساروں کی اولاد بھی نہیں ہوتی. کیا یہ حقیقت ہے؟ جی ہاں بالکل یہ حقیقت ہے. اس کے اندر ایسا ہوتا بھی ہے. میں خود جو ہے وہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو عملیات کر کے پاگل ہو گئے. اچھا وہ پاگل کیوں ہوتے ہیں؟ جو مین وجہ بنتی ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ بعض اوقات جنات کو اپنے تابع کر رہے ہوتے ہیں، جنات کو قابو کر رہے ہوتے ہیں، یا ہمزاد کو تابع کر رہے ہوتے ہیں، موکل کو تابع کرتے ہیں. وہ چیزیں پھر ان کو نقصان پہنچاتی ہیں. یا کوئی غلط کام کرنے کے لیے وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے رجت یعنی کہ رجوع ہو جاتا ہے. وہ عمل جو پڑھ رہے ہوتے ہیں کسی کے لیے غلط کر رہے ہوتے ہیں، وہ الٹا اس بندے پہ آ جاتا ہے، وہ دماغ سے فارغ ہو جاتا ہے. اور جو بچے پیدا ہوتے ہیں، بچے بعض پیدا ہوتے ہی نہیں عاملوں کے، ایسے 2 نمبر جو عامل ہوں. اور بچے پیدا ہوتے بھی تو معذور پیدا ہوتے ہیں. ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، کوئی چل نہیں سکتا، کسی کی زبان نہیں ہے، عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں. وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں جنہوں نے جنات اپنے تابع کیے ہوتے ہیں. جب وہ اپنی زوجہ کے پاس ہم بستری کرنے جاتے ہیں، وہ جنات جو اس کے ساتھ ہو وہ بھی ساتھ ان کے ہم بستری کرتے ہیں.
اللہ، جس کی وجہ سے وہ بچے جو ہے وہ معذور پیدا ہوتے ہیں۔ صحیح ہوگا۔ اچھا یہ بتائیے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، اب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہم عملوں کے پاس جاتے ہیں نا، جو جاتے ہیں وہ بتاتے رہتے ہیں، میرا تو کوئی تجربہ نہیں ہے، میں نہیں گیا اور میرے سے کبھی ایسا ہوا بھی نہیں ہے، یہ وضاحت کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو جو جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یار ہم گئے تھے، اس نے 10 سال پرانی بات بتا دی، 10 سال سے لے کر اب تک کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، تم نے کیا کھایا، کیا کام کیا، سارا کچھ بتا دیتے ہیں۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ انہیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ کیا انہیں کوئی غیب کا علم ہے؟ موٹے سے الفاظ میں بات کی جائے نا تو یہ بھی ڈرامہ باز نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، صحیح ٹھیک ہے۔ وہ اس طریقے سے ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر بندہ اپنی فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے، بالکل ایسے وہ اب ایسے ماہر ہیں کہ عوام پہچان نہیں سکتی ان کو، عوام ایسا ہی باقی بیوقوف بن جاتی ہے۔ اب اس کے اندر جو حقیقت ہے، المختصر بات یہ کہ انہوں نے جو ہے وہ ہمزاد تابع کیا ہوتا ہے، ہمزاد۔ یہ حدیث پاک کے اندر بھی ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ایک ہمزاد ہوتا ہے، بچہ جب مطلب جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ہمزاد سے مراد شیطان پیدا ہوتا ہے صحیح اس کے ساتھ ہی، وہ پوری زندگی اس کے ساتھ رہا ہوتا ہے۔ تو جب آپ کوئی بندہ آ رہا ہے علاج کرانے کے لیے، اب جو عامل ہے اس نے اپنے ہمزاد کو جو ہے وہ تابع کیا ہوتا ہے، کلام وغیرہ پڑھ کر اس نے اپنا جو اپنے قبضے میں اس کو کیا ہوتا ہے، قابو میں کیا ہوتا ہے۔ اب اگلا بندہ جو آنے والا بندہ ہے تو یہ عامل جو ہے وہ اپنے ہمزاد کو کہتے ہیں یہ جو بندہ آ رہا ہے یہ کس لیے آ رہا ہے، صحیح کس لیے آ رہا ہے، کیا مقصد کے لیے، اس کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوگا۔ اب یہ جو عامر کا ہمزاد ہے یہ وہ بندہ آ رہا ہے اس کے ہمزاد کے پاس جاتا ہے اور اس کے ہمزاد سے پوچھتے ہیں بندہ کس لیے آ رہا ہے، صحیح اس کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوا ہے۔ وہ ہمزاد تو جانتا ہے جیسے جانتا بندے ہے، کے ساتھ بالکل بچپن سے جانتا ہے سارے صحیح معاملات، وہ آ کے اس کو بتاتے وہ عامل کو بتا دیتا ہے آگے۔ اچھا جیسے بندہ وہاں پہ پہنچتا ہے عامل بتا دیتا ہے یار صاحب یہ بندہ بیوقوف بن جاتا ہے، وہ پاؤں میں گر جاتا ہے پیر صاحب مرشد صاحب۔ اچھا ایک اور سوال تھا میرا آپ سے کہ بعد میں ہم کسی عمل کے بعد جب ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیتا ہے کہ یہ وظیفہ کرو اس کا اثر ہوگا، آپ کو فائدہ ہوگا، وہ ہم پڑھ کے تھک جاتے ہیں، عمل ہی نہیں ہوتا، کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچتا، اس کا کیا ہے؟ اچھا اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ جو ہے وہ عمل ہمیں جو دیا جاتا ہے جس ترتیب سے ہمیں دیا گیا شرائط و ضوابط کے ساتھ، وہ شرائط و ضوابط ہم پورے نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے عمل دیا، بھائی عمل آپ نے پڑھنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے 5 وقت، ہم نماز پڑھیں نہیں، پورے دن تسبیح لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اثر بالکل بھی نہیں ہوگا، نماز نہیں پڑھیں گے جب، یا کسی غلط کام کے لیے کر رہے ہیں اثر تب بھی نہیں ہوگا، یا آپ کی نیت اچھی نہیں ہے، نیت آپ کی جو ہے پیسے بٹورنا ہے اگلے بندے سے، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہے، مخلوق خدا کی خدمت کی نیت نہیں ہے، تو پھر بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ رزق حلال بندہ نہ کھاتا ہو، پورے دن جو ہے وہ وظیفے کی تسبیح لے کر بیٹھ جائے، اثر نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری شرائط و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کریں، اللہ کی رضا کی خاطر کریں، مخلوق خدا کی خدمت کے لیے۔ الحمدللہ میرا یقین ہے جب بھی میں نے ایسے عمل کیے یہ نیتیں کر کے الحمدللہ ہمارا تو کام ہوا ہے، وظیفہ بھی جو ہے ہمارا کام کیا، وظیفے میں بھی۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ کالا جادو بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ کالے جادو والے کے پاس جاتے بھی ہیں، اور سننے میں یہ آیا ہے، بڑا مشہور ہے کہ کالا جادو جو ہے بڑا جلدی اثر کرتا ہے، اس کے ذریعے کام بہت جلدی ہو جاتے ہیں۔ ہاں کالا جادو کرنا صحیح ہے؟ دیکھیے کالا جادو جو ہے نا، کالا جادو اس کے اندر یہ ہے کہ شرک کے کلمات کافی سارے ہوتے ہیں جو کالے جادو کرنے والے ہیں، بعض اوقات ایسے کلمات اس کے اندر ہوتے ہیں بندہ وہ پڑھنے سے کالے علم کا جادو کرنے سے کافر ہو جاتا ہے، اللہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اللہ ان کی اولاد کو نقصان پہنچتا ہے، اولاد کو نقصان پہنچتا ہے، ان کے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے۔ کالے علم کے جادو کے اندر یہ ہوتا ہے کہ شیاطین سے مدد لی جاتی ہے، اور بعض اوقات کالے علم کے جادو کے اندر شیاطین کو اپنا خدا بھی مانا جاتا ہے، اچھا تو پھر جو خدا مانتے ہیں شیطان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے، تو یہ شیطانی قوت کے ذریعے جو ہے وہ اگلے بندے پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ اب کالا جادو ہو اگر کسی کے پاس، تو بعض یہ بھی سننے میں آیا کہ جس کے پاس کالا جادو ہو تو اس کی کارڈ بھی کالے جادو سے ہوتی ہے، کیا یہ حقیقت ہے؟ یہ دیکھیں بالکل غلط بات ہے، ایک ناپاک چیز ہے، اگر آپ وہ جگہ پاک کرنا چاہتے ہیں تو پاک پانی استعمال کریں گے نا۔ مثال کے طور پر کہیں پر پیشاب کسی بچے نے کر دیا، اب اس اثر کو دور کرنے کے لیے، ناپاکی کو دور کرنے کے لیے آپ پیشاب کا استعمال کریں گے، ایک ناپاکی ہے تو اور ناپاکی استعمال کریں تو وہ زیادہ ناپاکی ہو جائے گی نا۔ تو کالے کے ساتھ، کالے کا توڑ کالے سے نہیں ہوتی ہے، غلط بات ہے، کالے کا توڑ یا نوری سے ہوتا ہے۔ ایک جگہ اندھیرا ہے بالکل، وہاں اندھیرا ختم کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ روشنی کا انتظام کریں گے، روشنی کا انتظام۔ اندھیرے کا انتظام تو نہیں کریں گے نا۔ نہیں۔ تو کالے کے ذریعے کالے کی کاٹ نہیں ہوتی، کالا کو جو کاٹ جو ہے وہ نوری علم کے ذریعے ہوتی ہے۔ اچھا وسیم بھائی میں اب آپ سے چند ایک علاج پوچھنا چاہوں گا، جو عام بیماری ہیں اور آئے دن ہر بندہ اس بیماری کا شکار ہے، اس کے حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ بعض لوگوں کو سر میں درد ہوتا ہے، اس کا کوئی علاج بتائیں۔ سر میں درد ہوتا ہے تو اس کا طبی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ طبی علاج اس کا یہ ہے کہ آپ جو ہے تھوڑا سا تیل لے لیں، طبی بھی سمجھ لیں روحانی بھی سمجھ لیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا تیل لے لیں، اس پر قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، بڑی مشہور آیت ہے قرآن پاک کی، یہ آیت جو ہے وہ 100 مرتبہ پڑھ کے اس تیل پر دم کریں اور اس تیل کے سر میں مالش کریں، 2 سے 3 مرتبہ مالش کریں، الحمدللہ سر کا درد جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔
اگلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی نظر کمزور ہوتی ہے یا نظر ویک ہوتی ہے، نظر کو تیز کرنے کا کوئی علاج؟ نظر کو تیز کرنے کا علاج ہے وہ حدیث پاک کے اندر بھی ہے، یعنی کہ سرما ڈالیں آنکھ کے اندر، سنت بھی ہے، سنت سمجھ کے ڈالیں گے ثواب بھی ملے گا۔ رات کو سوتے ہوئے آنکھ میں سرما ڈالیں، اس سے نظر تیز ہوتی ہے، نظر کی بیماری، نظر میں آنکھوں کی جتنی بیماریاں ہیں، جملہ امراض آنکھوں کے، وہ سارے الحمدللہ دور ہوتے ہیں۔ اور روحانی اس کا ایک علاج ہے، ہر نماز کے بعد یا نور، اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے یا نور، اس کو جو ہے وہ 11 مرتبہ پڑھ کر انگلیوں پہ پھونک مار کر آنکھوں پر ماریں ہر نماز کے بعد۔ اچھا، ایک اگلا میرا سوال آپ سے ہے کہ ہماری جو ماں بہنیں ہیں، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں معاشرے میں، ان کے چہرے پہ کیل، دھبے، چھائیاں، اس وجہ سے بڑی وہ پریشانی کا شکار رہتی ہیں، کیا اس حوالے سے بھی آپ کے پاس کوئی علاج ہے؟ دیکھیں اس کے لیے طبی علاج بڑا بہترین عمل ہے الحمدللہ۔ تھوڑی سی ملائی لیں، بالکل تھوڑی سی معمولی سی ملائی لیں رات کے وقت، اس کے اندر تھوڑی سی ہلدی ڈال لیں، اس کو مکس کر لیں، پیسٹ بن جائے گا وہ، اس کو جو ہے وہ رات کو چہرے پر لگائیں، چہرے پر لگا کے سو جائیں، پوری رات وہ چہرے پر لگا رہے، صبح جو ہے وہ نیم گرم پانی کے ساتھ اپنے چہرے کو دھو لیں، چند دن یہ کریں، چہرے سے داغ، دھبے، کیل، چھائیاں ہر طرح کی ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسری یہ کہ نماز کی پابندی کریں، سجدہ لمبا کریں، سجدہ لمبا کرنے سے کیل، چھائیاں، داغ، دھبے ختم ہوتے ہیں، چہرے پر نور آتا ہے۔ تہجد کی نماز کی پابندی کریں، اور کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ ہیں جو جن سے ہم ملتے ہیں تو ان کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھا نہیں جاتا، اور وہ خود انہیں پتہ ہوتا ہے اور وہ اس کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں، علاج بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے مطلب کہ انہوں نے پیسے بھی لگائے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو منہ میں جو بدبو ہے اس کو ظاہر کرنے، ختم کرنے کا کوئی علاج آپ کے پاس ہے؟ اس کا دیکھیں حدیث پاک ہے جو مسواک کے بارے میں بڑی احادیث ہیں، اور حضور کا فرمان بھی ہے کہ اگر امت پر، مطلب کہ حدیث پاک مفہوم ہے یہ، اگر امت پر مشکل کام نہ ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ ہر نماز میں وہ فرض ہے، ہر جب بھی وضو کریں نماز کے لیے تو مسواک لازمی کریں، مسواک کریں۔ مسواک جو ہے وہ منہ کی بدبو ظاہر کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی اس سے انشاءاللہ۔ اور جو ہے وہ منہ کی بدبو ظاہر کرنے کے لیے یہ بھی عمل ہے، ہر نماز کے بعد ہے یہ جو ہے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود پاک ہے، اس کو 11 مرتبہ ایک سانس میں پڑھنا ہے، پڑھا جاتا ہے بآسانی پڑھا جائے گا، 11 مرتبہ ایک سانس میں جو ہے اس کو پڑھنا ہے، پڑھ کر جو ہے بس آپ پڑھ لیں، اس کو ایک سانس میں پڑھ لیا کریں ہر نماز کے بعد، چند دن ایسا عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ منہ کی بدبو جیسے ظاہر ہو جائے گی۔ اس کی تو پریکٹس کرنی پڑے گی، اس کی دیکھیں تو 11 بار پڑھنا مشکل نہیں ہے، بالکل مشکل نہیں ہے، صحیح، ایک دو بار مشکل ہوگی پھر انشاءاللہ عادت بن جائے گی۔ صحیح بات۔ اچھا، جادو جنات، اس کا کوئی علاج بھی بتا دیں؟ جادو جنات کا عوام کے لیے میں جو ہے وہ ایک مختصر سا علاج بتاتا ہوں، الحمدللہ میرا آزمودہ عمل ہے، میں نے اس عمل کے ذریعے ایک کالے رنگ کی کاٹ بھی کی تھی، کالے رنگ کی کاٹ سیکھ لی، تو بڑے بہترین عمل ہے، وہ بھی اسی آیت کو جو پہلے میں بتائی وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اسی آیت کا عمل ہے کہ 40 اگربتیاں لے لیں، 40 اگربتیوں کو پیکٹ سے نکال کر اپنے سامنے رکھیں، ہر اگربتی پر جو ہے وہ یہی آیت 11 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، 40 اگربتیوں پر، اس کو محفوظ کر کے رکھ لیں، ایک اگربتی صبح گھر میں لگائیں، ایک شام کو گھر میں لگائیں۔ اسی طرح جو ہے وہ روزانہ جو مریض ہے جس پر کالے رنگ کا جادو ہوا ہے، روزانہ 100 مرتبہ یہی آیت پڑھ کر جو ہے وہ دم کریں، پانی پر دم کریں اور وہ مریض کو پلائیں، انشاءاللہ 20 دن کا یہ عمل ہے، 20 دن کے اندر ہر طرح کے جادو کی کاٹ ہوئے گی، جنات میں کاٹ ہو جائے گی۔ اچھا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو نیند نہیں آتی، اور نیند اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے، اور نیند نہ آئے تو بندہ ویسے پریشان رہتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں نا اتنی پریشانیاں سر پہ سوار ہوتی ہیں، اتنی ٹینشن ہوتی ہے کاروبار کے حوالے سے، مال دولت کے حوالے سے، انہیں نیند نہیں آتی، وہ بڑی گولیاں کھاتے ہیں نیند کی، اور نیند کشا گولیاں کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی نیند نہیں آتی، تو اس کا بھی کوئی حل ہے آپ کے اس میں پاس؟ دیکھیں نا، پہلے تو یہ ہے کہ اپنے وہ جو معاملات ہیں ان کو درست کرنے کی کوشش کریں، جو ٹینشنیں ہیں ٹینشن میں بندہ دماغ سے فارغ ہو جاتا ہے، اس کو نیند کہاں سے آئے گی؟ لوگ جو ہے وہ گولیوں کے تبے کھا کے سوتے ہیں، اس کا جو ہے وہ ایک طبی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، رات کو پاؤں کی تلیوں پر 3 منٹ مالش کریں، سرسوں کے تیل کی کریں یا زیتون کے تیل کی کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، زیتون کی تیل کی کریں، 3 منٹ صرف دونوں تلیوں پہ مالش کریں اور سو جائیں۔ الحمدللہ ایسے لوگ جو رات کو گولیاں کھا کر سوتے تھے، نیند کی گولیاں، میں نے ان کو یہ بتایا، انہوں نے یہ عمل کیا، گولیاں کھانا چھوڑ دیا انہوں نے، ماشاءاللہ، یہ کھا کر سوتے ہیں، الحمدللہ صبح آنکھ کھلتی ہے ان کی۔ جزاک اللہ وسیم بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ میں تشریف لائے، اور مزید بھی آپ ہمارے ساتھ میں تشریف لاتے رہیے، اللہ آپ کو جزائے خیر کا ہمیں۔ جی سامعین، آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان سے بہت سارے سوال کیے، اور بہت سارے مطلب کہ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا، بیماریوں کے علاج بھی دریافت کر لیے، تو آپ ان بیماریوں کے علاج کو بھی آزمائیں، اور اپنے دوست، اپنے احباب جو ان بیماریوں میں مبتلا ہیں ان کو بھی ہماری یہ ویڈیو کا لنک شیئر کریں، اور مزید ہماری ویڈیو کے سکرین پہ
ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر اور ہمارے وسیم بھائی کا نمبر آ رہا ہوگا، آپ ان نمبر پہ عامل کے لیے یا کچھ کام کرنے کے لیے ان کے نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور مزید اس طرح کی ویڈیو اگر آپ کو چاہیے، آپ چاہتے ہیں، آپ کا کوئی سوال ہے کہ ہم اس طرح کی مزید ویڈیو بنائیں یا ان سے کچھ پوچھیں، تو کمنٹ ہمیں لازمی کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔